بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین للہ تعالی۔ السلام علیکم۔ میں دعا کرتی ہوں کہ آپ جس جگہ میں ہیں خیریت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالی کے نام سے یہ درس شروع کرتی ہوں اور اس کی حمد اور ثنا کے بعد اس کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے نوازا۔ شہادتین کا تفصیلی معنی لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی پیدا نہیں کرتا۔ اس کے بارے میں نے آپ کو پچھلے درس میں تفصیل سے بتایا تھا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب الہاشمی القریشی اللہ کے بندے اور تمام مخلوق کے رسول ہیں، اور آپ نے اللہ کی طرف سے جو کچھ پہنچایا ان سب کی خبر دینے میں آپ سچے ہیں۔ ان میں سے یہ ہے قبر کا عذاب اور اس کی نعمتیں، 2 فرشتے منکر اور نکیر کا قبر میں سوال کرنا، فرشتے، انبیاء، کتابیں، روز قیامت، بعث یعنی دوبارہ زندہ ہو کر قبروں سے نکلنا، حشر یعنی لوگوں کا میدان حشر میں جمع ہونا، حساب یعنی ان تمام اعمال سے آگاہ کرنا جو اس نے دنیا میں کیے، ثواب، عذاب، میزان یعنی آخرت کا ترازو، صراط یعنی ایک پل جو جہنم کے اوپر سے گزرتا ہے، شفاعت، جہنم اور جنت میں ہمیشگی، مؤمنوں کا آخرت میں آنکھوں سے اللہ تعالی کو دیکھنا، یعنی جنت میں مومن اللہ کو بغیر کیفیت، بغیر جگہ اور بغیر سمت سے دیکھیں گے۔ تمام کے تمام انبیاء نبوت سے قبل اور نبوت ملنے کے بعد کفر، کبیرہ گناہ اور خست والے صغیرہ گناہ یعنی وہ گناہ جن سے بدکاری ظاہر ہو سے معصوم ہے، یعنی پاک ہے۔ تمام انبیاء کا دین اسلام ہے۔ انبیاء میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام اور سب سے آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب میں ان کے بارے میں تفصیل سے بیان کروں گی۔ قبر کا عذاب اور اس کی نعمتیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جب تک انسان کے جسم میں روح ہے وہ زندہ کہلاتا ہے، اور جب یہ روح نکال دی جاتی ہے وہ وفات پا جاتا ہے۔ جب ایک انسان وفات پا جاتا ہے تو اس وقت اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہو جاتی ہے اور پھر اس کو دفنا دیا جاتا ہے، اور دفنا دینے کے بعد اس کی روح اللہ تعالی کے حکم سے اس کے جسم میں دوبارہ ڈال دی جاتی ہے۔ اس وقت اس کی قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ ان کا ظاہری حلیہ بہت ہی خوفناک ہے۔ وہ مردے سے آ کر سوال پوچھتے ہیں کہ تم نے اپنی زندگی میں اللہ تعالی پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اسلام پر کیا ایمان رکھا تھا؟ پھر جو نیک مومن ہوں گے وہ ان خوفناک فرشتوں کو دیکھ کر نہیں ڈریں گے، اور جو کفر پر مرے ہوں گے ان کو ان فرشتوں سے خوف آئے گا اور وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکیں گے۔ قبروں میں 2 قسم کے لوگ ہوں گے،
ایک قسم ان لوگوں کی جن کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور ان کی قبریں اللہ کے حکم سے کھلی اور روشن ہو جائیں گی۔ یہ وہ مسلمان ہوں گے جو اللہ تعالی کے نیک اور متقی بندے ہیں اور جن کے گناہ معاف ہوئے ہوں گے۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہوں گے جن کو قبر کا عذاب ملے گا، ان کی بھی دو قسمیں ہوں گی۔ پہلی قسم کافر ہیں، ان کا عذاب قبر میں اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ ان کا جسم قبر میں گل سر نہیں جاتا۔ جب ان کا جسم گل جائے گا، ان کی روحیں اللہ کے حکم سے ساتویں زمین جو کہ سب سے نیچے ہے، وہاں پر ایک جگہ سجین کہلاتی ہے، وہاں لے جائی جائیں گی۔ ان کا یہ عذاب قیامت تک جاری رہے گا۔ اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو کہ گناہ گار مسلمان ہوں گے جن کو اللہ تعالی نے معاف نہیں کیا۔ ان کو کچھ وقت تک قبر کا عذاب دیا جائے گا، مگر ان کا عذاب قیامت کے دن تک جاری نہیں رہے گا۔ جب ان کا جسم قبر میں گل سر جائے گا، پھر ان کی روحیں قیامت کے دن تک زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہیں گی، یعنی ٹھہری رہیں گی، اور باقی کی سزا جس کے وہ حقدار ہیں جہنم میں ملے گی، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالی نے معاف کر دیا۔ ہم پر یہ لازم اور فرض بھی ہے کہ ہم قبر کے عذاب اور قبر کی نعمتوں کے بارے میں یقین رکھیں۔ جو کوئی قبر کے عذاب اور قبر کی راحتوں سے انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ فرشتے، ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم فرشتوں کی حقیقت پر یقین رکھیں کہ وہ موجود ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالی نے روشنی سے پیدا کیا۔ یہ نہ تو مرد ہے اور نہ ہی عورت، اور نہ ہی یہ کچھ کھاتے اور نہ ہی پیتے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالی کی فرما بردار مخلوق ہیں اور یہ ہمیشہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ نبی اور رسول، ہمیں اپنے سارے نبیوں اور رسولوں پر یقین ہونا چاہیے جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں اور جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالی نے لا تعداد نبی اور رسول بھیجے۔ سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام اور سب سے آخری ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبوت مردوں میں پائی گئی، یعنی اللہ تعالی نے ان پر وحی نازل کی اور انہیں حکم دیا لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے اور تبلیغ کرنے کے لیے۔ یہ جان لیجئے کہ نبی اور رسول دونوں پر وحی نازل ہوتی ہے، دونوں کو، یعنی چاہے وہ نبی ہو یا رسول، انہیں شریعت وحی کے ذریعے دی جاتی ہے، اور اللہ تعالی کا انہیں حکم ہوتا ہے کہ وہ خود اس پر عمل کریں اور لوگوں کو اس کی تبلیغ کریں۔ لیکن جنہیں رسول کہا جاتا ہے ان کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ انہیں ان سے پہلے کے رسول کی شریعت میں سے کچھ احکامات منسوخ کر دیے جاتے ہیں، یعنی تبدیل کر دیے جاتے ہیں ایک نیا حکم کے ساتھ، یا انہیں نیا حکم نازل کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ موسیٰ، ہارون، عیسیٰ اور محمد علیہم الصلاۃ والسلام۔ اور جنہیں نبی کہا جاتا ہے انہیں نئے احکام نازل نہیں ہوتے، بلکہ
انہیں ان سے پہلے بھیجے ہوئے رسول کی شریعت پر ہی خود عمل کرنا ہوتا ہے اور اسی کی تبلیغ کرنی ہوتی ہے، جیسے کہ داؤد اور سلیمان علیہم السلام دونوں کو اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تبلیغ کرنے کا حکم دیا تھا۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ ایک رسول جو کہ نبی نہیں تھا انہیں وحی کے ذریعے نئے احکام لاگو کرنے کا حکم ملا، مگر انہوں نے لوگوں تک یہ پیغام نہیں پہنچایا، یہ سراسر غلط الزام ہے۔ کتابیں، ہم مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ ہم اللہ تعالی کی نازل کردہ کتابوں پر یقین رکھیں۔ اللہ کی نازل کردہ کتابیں 104 ہیں، جن میں سے سب سے زیادہ مشہور 4 آسمانی کتابیں ہیں: تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ ان کتابوں کے علاوہ یہ بتایا گیا ہے کہ سیدنا شیث علیہ السلام پر 50 صحیفے اور سیدنا ادریس علیہ السلام پر 30، سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر 10 اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر 10 صحیفے تورات کے علاوہ نازل کیے۔ روز قیامت، ہم مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ ہم روز قیامت پر یقین رکھیں۔ اس دن کی مدت 50,000 سال ہے۔ قیامت کا دن مردوں کو قبر سے نکلنے سے شروع ہوگا اور یہ اس وقت ختم ہوگا جب جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ بعث، دوبارہ زندہ ہونا۔ قیامت کا دن مردوں کا قبروں سے نکلنے پر شروع ہوگا۔ ہمیں قیامت کے دن پر پختہ یقین یعنی یقین کامل ہونا چاہیے کہ قیامت آئے گی جب مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ آپ جان لیجئے کہ نبیوں کی، شہدائے جنگ کی اور بعض اولیاء اللہ کے جسم نہیں گلتے اور دوسرے لوگوں کے جسم گل کر رائی کے دانے کے برابر رہ جاتے ہیں۔ اسی سے پھر انسان پیدا کیا جائے گا اور روح ڈال دی جائے گی جیسا کہ ایک زندہ انسان ہوتا ہے، اور پھر ان کو قبروں میں سے اٹھایا جائے گا۔ حشر یعنی اکٹھا ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالی کے حکم سے قیامت کے دن لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کریں گے جسے محشر کہتے ہیں، پھر انہیں بدلی ہوئی زمین پر لے جایا جائے گا اور وہیں ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ انہیں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ اس اعمال نامے میں اچھے اور برے اعمال لکھے ہوئے ہوں گے جو ہم نے اس دنیا میں کیے ہوں گے۔ کچھ تو اپنی اس کتاب کو دیکھ کر نہایت خوش ہوں گے اور کچھ انتہائی اداس اور غمگین ہوں گے۔ حساب، اس دن اعمال کا حساب لیا جائے گا جو اعمال ہم نے اس دنیا میں کیے۔ ثواب، یہاں پر ثواب کا مطلب اجر ہے، جزا ہے، جو صحیح عقیدہ رکھنے والے مومن کو اس کے اچھے اعمال کے بدلے میں دیا جائے گا، جسے مومن کو بہت خوشی ملے گی۔ عذاب یعنی وہ سزا ہے جو کہ آخرت میں انسانوں کو اس دنیا میں کیے گئے گناہوں کی ملے گی، جس سے اس گناہ گار کو بہت غم ہوگا۔ یہ سزا جسم اور روح دونوں کے لیے ہے۔ میزان، ترازو، آخرت میں انسانوں کے اچھے اور برے اعمال کو
तराजू में तोला जाएगा। तराजू के एक पलड़े पर नेकियां और दूसरे पलड़े पर गुनाहों को तोला जाएगा। जो काफिर होंगे उनकी नेकियों का पलड़ा खाली होगा और गुनाहों का पलड़ा भारी होगा और वो जहन्नम में जाएंगे। जो मुसलमान हैं, अगर नेकियां उसके गुनाहों से ज्यादा होंगी तो वो इंसान आखिरत में कामयाब होगा और सजा से बच जाएगा। और अगर उसके गुनाहों का पलड़ा उसकी नेकियों से नेकियों के पलड़े के बराबर होगा, वो भी सजा से बच जाएगा। और अगर एक इंसान के गुनाहों का पलड़ा उसकी नेकियों के पलड़े से भारी हुआ तो वो इंसान अल्लाह की मशीयत के तहत होगा। अल्लाह ताला चाहे उसे मुआफ कर दे और चाहे तो उसे सजा दे। मैं यहाँ पर आज का दर्स ख़त्म करती हूँ। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे अगले दर्स में, जिसमें मैं आपको शहादतैन का तफसीली माना बयान करूँगी। आप मुझे और मेरे अहले खाना को भी अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।